یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز صحت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو کیا مانگے؟ انہوں نے کہا اچھی صحت مانگ لے۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو سارا کچھ اچھا ہو جائے گا۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ ساری مخلوقات میں سے اشرف ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ افضل آپ ہیں، آپ انسان ہیں۔ آپ نے دنیا میں بڑے بڑے کام نہیں انجام کرنے ہیں، بڑے بڑے کام کرنے ہیں، بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں آپ نے۔ تو اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کا جسم اچھا ہوگا تو آپ کا دماغ اچھا ہوگا۔ جب آپ کا دماغ اچھا ہوگا تو آپ اچھا سوچیں گے، آپ جلدی آگے بڑھیں گے، آپ پڑھنا شروع کریں گے، آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے، اور آپ انشاءاللہ دنیا میں عظیم لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس آیا، آپ سے کہنے لگا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ تو اس نے کہا میں پچھلے سال آپ کے پاس آیا تھا اور اسلام قبول کر کے گیا تھا، اور اب آپ کے پاس دوبارہ آیا، میں فلاں قبیلے کا شخص ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ پہلے آئے تھے تب تو آپ کی صحت بڑی اچھی تھی، اب آپ بڑے کمزور نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب سے گیا ہوں آپ کے پاس سے ہو گئے اسلام قبول کر کے، تب سے میں روزے رکھ رہا ہوں، تب سے میں روزے رکھ رہا ہوں، پورا سال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں خود کو مشکل میں ڈال رہے ہو؟ کس نے کہا تم روزے رکھو؟ اپنی صحت کا خیال کرو۔ تو ہمارا اسلام جو ہے، ہمارا مذہب بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی صحت کا خیال سب سے پہلے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے نا صرف، تو وہ بھی کافی تھا، وہ بھی کافی تھا، تم نے کیوں خود کو مصیبت میں ڈالا ہے؟ اسی طرح ایک دفعہ دو لوگ کسی بوڑھے شخص کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے مکہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے کیوں اٹھا کے لے کے جا رہے، کیا یہ بیمار ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے پیدل حج کرنا ہے، پیدل حج کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہے ہو، سواری پہ چلے جاتے ہیں، اسے سواری پہ بٹھا دو۔ مطلب اسلام میں اپنا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنا خیال رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اسلام میں بھی کہا گیا کہ آپ نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے خود کو مصیبت میں نہ ڈالیں، تو پھر باقی زندگی میں کیوں ہم خود کو مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ آپ کا جو نظام صحت کا بنا ہوا ہے، آپ کی صحت کا جو نظام بنا ہوا ہے، آپ جب پیدا ہوتے تو 4,500 بیماریاں آپ کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ 4,500 بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی عادات کو، اپنی ہیبٹس کو صحیح رکھتے ہو، اچھا رکھتے ہو، تو آپ وہ بیماریاں ساتھ ساتھ ختم کرتے جاتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے منہ میں روزانہ ہزاروں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ صبح اٹھ کے لمبی واک پہ جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، تو وہ جو آپ کے اندر جراثیم پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور آپ دوبارہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روزانہ کی سیر کو اپنا معمول نہیں بناتے، صبح جلدی اٹھتے نہیں ہیں، تو وہ جو آپ کے اندر جراثیم ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، ان کی افزائش ہوتی جائے گی، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ کا جو دل ہے، اس کی جو دھڑکن ہے، یہ جو دھڑکن ہے یہ آپ کے سارے جسم کو خون کی سپلائی کرتی ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز کو اپنا معمول بناتے ہیں، اگر آپ 5 وقت کی نماز کو معمول بناتے ہیں، تو آپ کا یہ جو دل ہے اس کی دھڑکن صحیح رہے گی، آپ ساری عمر بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل کی دھڑکن خراب ہو جائے گی، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ تو مطلب آپ کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے خود کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، اس میں ایکسرسائز ضروری کر دی گئی ہے، اس میں آپ کی روٹین جو آپ کی اچھی عادتیں ہیں وہ ضروری کر دی گئی ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص بڑا سست رفتار میں چل رہا تھا، بڑے آرام سے چل رہا تھا، مریل چال چل رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ یہ شخص کیا بیمار ہے، کیوں ایسے چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں بیمار تو نہیں ہوں، ویسے ہی سست چل رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنا درہ وہ جو ہوتا ہے وہ پہلے مارتے تھے اس کے ساتھ چمڑے کا بنا ہوتا ہے، وہ نکال لیا، اسے کہا تیز رفتار میں چلو، کیا ہوا تم بیمار ہو؟ اگر بیمار ہو تو صحیح طرح چلو۔ تو مطلب جب چلیں تو تیز تیز چلیں، آپ کو تیز تیز چلنا چاہیے۔ جب آپ تیز چلتے ہو تو آپ کا سارا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ ہیلدی ہو جاتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب چلتے تھے تو تیز تیز چلتے تھے، نگاہ نیچے رکھتے تھے اور تیز تیز چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے آپ نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، مطلب تیز تیز اور نگاہ نیچے، تھوڑا آگے سے جھکے ہوئے عاجزی کی صورت میں۔ تو آپ بھی اپنی یہی عادت بنا لیں، تیز چلیں، نگاہ نیچے رکھیں، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے۔ ایک تو سنت ہے، دوسرا آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے۔ تو مطلب جو بھی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے ان کو۔